اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابر اردو سٹوری یوٹیوب چینل پر حاضرین و ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارا اردو ناول بدلتے رشتے، جس کی آج ہم قسط نمبر 10 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ قسط نمبر 9 میں آپ نے دیکھا اور سنا کہ نگینہ کی شادی ہو رہی ہے اور وہ دلہن بن کر بیٹھی ہے، اور اس کی سہیلیاں اس کو تنگ کر رہی ہے۔ اس کی والدہ آ کر اس کی سہیلیوں کو اس سے دور بھیجتی ہے، اور خود بھی باتوں ہی باتوں میں رونے لگتی ہے۔ اس کا باپ اس کی ماں کو تسلی دیتا ہے کہ تمہاری بیٹی ایک امیر گھر میں بیاہی جا رہی ہے، جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ ارشد کا فون آتا ہے اور وہ اس کو بات کیے بغیر فون بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے نگینہ پریشان ہو جاتی، اور کچھ ہی دیر میں جب بارات آتی دیکھتی ہے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ بارات روانہ ہوتی ہے، راستے میں گاڑی کا انجن خراب ہو جاتا ہے، جو کہ گرم ہونے کی وجہ سے گاڑی رک جاتی ہے، اور بارات گھر پہنچتی ہے تو وہ گھر محل نما اس کو نگینہ کو بہت ہی پسند آتا ہے۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، پٹاخوں، شرلیوں اور گولوں سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آخر ارشد اپنی منزل کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ نگینہ سے اپنی محبت کا ایک بار پھر اظہار کرتا ہے۔ یہ تھا خلاصہ قسط نمبر 9 کا، اور آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بدلتے رشتے، جو کہ لکھا ہے محمد تابش نے، اور آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قسط نمبر 10، رات آنکھوں میں کٹی۔ ارشد، آپ اتنا چاہتے ہیں مجھے، آج سے پہلے کبھی پتہ ہی نہ چلا۔ نگینہ، جو کچھ تمہارے آنے کے بعد مجھے حاصل ہوا ہے، تمہارے آنے سے پہلے میں یہ نہ تھا جو آج ہوں، اور تمہاری بدولت ہی ہوں۔ ارشد ہاتھ میں نگینہ کو ہاتھ لیے محو گفتگو تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، پتہ چلا کہ صبح کے 6 بج چکے ہیں۔ اچھا، تم فریش ہو جاؤ، میں بھی ہو جاتا ہوں، مہمانوں کے استقبال کی تیاری میں بھی کرنی ہے۔ ارشد نگینہ کا ہاتھ نرمی سے پیچھے کرتے بولی، جی ہسبینڈ صاحب، اب آپ جائیں، پہلے فریش ہو لے، میں بعد میں ہو جاؤں گی۔ ایک ہی دستک کے بعد دروازے پہ دوبارہ دستک نہ ہوئی، شاید کوئی وقت کا بتانا چاہتا تھا۔ نگینہ کی ہر رات اب رنگین رات میں ڈلنے لگی تھی۔ امی جان، دعا کا وقت ہو چکا ہے۔ نگینہ نے آفس جانا بند کر دیا تھا۔ ارشد نے کہا تھا کہ اگر جوائن کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ نگینہ اب گھر کی ذمہ داریاں نبھانا چاہتی تھی، بس نگینہ نے آفس کو الوداع کہہ دیا تھا۔ زبیدہ نگینہ سے نفرت کرتی تھی۔ زبیدہ کے دل میں یہ وہم تھا کہ ارشد اب بدل چکا ہے اور جورو کا غلام بن کر رہ گیا ہے، مگر نگینہ کا دل صاف تھا۔ نگینہ زبیدہ کے کمرے میں جا کر زبیدہ کو سہارا دیتے ہوئے دعا کے لیے اٹھا رہی تھی۔ منہ چڑھاتی ہوئی زبیدہ تکیے پر کمر ٹکائے بیٹھ گئی۔ نگینہ گولیاں ساس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہنے لگی، امی طبیعت کیسی ہے؟ تم سے مطلب، تم بس اپنا کام کر لو، میری فکر چھوڑ دو تو بہتر ہوگا۔ میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا کر اسے قید کرنا چاہتی ہو؟
بظاہر لگ رہا تھا کہ زبیدہ کا غصہ بہت پرانا ہے، مگر وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ امی جان ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ارشد نے تو مجھے آپ کی خدمت کے لیے ہی گھر پہ رکھا ہے، بس بس زیادہ بات نہ کرو، دعا دو اور چلی جاؤ کمرے سے۔ نگینہ بنا کچھ بولے دعا دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شادی کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ امی کی طبیعت کیسی ہے ارشد؟ آفس سے دیر سے آتا تھا، اپنی امی سے ملنے کا اسے وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ جی اب پہلے سے کچھ بہتر ہے، تم دوا وقت پہ تو دے رہی ہو؟ جی ارشد، وقت پہ دوا دے رہی ہوں۔ ارشد کو جیسے اب نگینہ میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ نگینہ سے اس کا لہجہ تھوڑا بدل چکا تھا۔ نگینہ کیا بات ہے؟ ارشد بہت اکھڑے اکھڑے سے لگ رہے ہیں۔ کچھ نہیں نگینہ، بس یوں ہی۔ ارشد اپنا موبائل استعمال کرنے میں مصروف تھا، نگینہ کی بات کو اتنی خاص توجہ نہ دے رہا تھا۔ اچھا چھوڑو ساری باتیں، تم بتاؤ کیا کرتی رہی ہو سارا دن؟ میری کوئی یاد نہیں آئی، ارشد نگینہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے آستگی سے پوچھ رہا تھا۔ چلو تم چینج کر آؤ۔ نگینہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ارشد صرف رات کا ہی ہم سفر ہے، اسے بس رات کو ہی کچھ پلوں کے لیے بات کرتا ہے۔ جی میں چینج کرتی ہوں۔ نگینہ بیڈ سے اترتے ہوئے ہاتھ کی طرف چل دی۔ امی اب کیسی طبیعت ہے؟ ارشد آفس جانے کی تیاری میں تھا، اپنی ماں سے ملنے کمرے میں جا کر حال و احوال پوچھنے لگا۔ مل گئی فرصت، اس ناگن کے پاس ہی بیٹھے رہتے نا، ماں کا کوئی خیال ہی نہیں تمہیں، بس بیگم کے پاس ہی رہنا۔ ارے امی جان کیا بات کر رہی ہیں؟ نگینہ نے کچھ کہا؟ آپ سے بتائیں، میں اس کی ابھی خبر لیتا ہوں۔ ارشد ماتھے پر بال ڈالتے ہوئے باہر جانے لگا۔ رکو ارشد، اسے مت کچھ کہنا ورنہ میری ہی برائی کرنا شروع کر دے گی۔ امی ہوا کیا ہے مجھے بتائیں تو صحیح۔ ارشد زبیدہ کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بیٹا تم غریب گھرانے کی لڑکی کو بیاہ لائے ہو، اپنا سٹینڈرڈ تو دیکھو، اور اسے دیکھو کسی کواڑ اڑانے والی کے خاندان کی لگتی ہے، کسی کوڑا اٹھانے والے خاندان کی لگتی ہے۔ امی بس کرے، اگر اس نے سن لیا تو کیا سوچے گی؟ اچھا میں ایک کام کرتا ہوں، مہوش کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، نگینہ آپ کے پاس نہیں آیا کرے گی۔ بیٹا میں فکر مند ہوں کہ وہ تمہیں مجھ سے دور کر دے گی۔ زبیدہ جھوٹے آنسو آنکھوں میں لاتے ہوئے ارشد کو پگلانا چاہتی تھی۔ اچھا امی، کچھ دنوں کے لیے اسے اس کے میکے بھیج دیتا ہوں، پیچھے آپ کا خیال مہوش کر لے گی۔ ہیلو رشید، کل سے مہوش کو کام پہ لے آنا۔ ارشد کان پہ فون لگاتے ہوئے رشید سے بات کر رہا تھا۔ بہت مہربانی صاحب جی، کل سے آ جائے گی۔ نگینہ آج باہر چلتے ہیں، ڈنر باہر ہی کریں گے۔ رات کو ارشد آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ نگینہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور تیار ہونے لگی۔ میں نے مہوش کو کام پر رکھ لیا ہے، تم سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی ہو، تمہاری مدد کے لیے رشید کی بیٹی کو رکھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے ارشد، غریب لوگ ہیں، یہاں کی انکم سے وہ والدین کا سہارا بھی بن جائے گی۔ چلو آج اس ہوٹل پہ چلتے ہیں۔ ارشد گاڑی کا انجن بند کرتے ہوئے نگینہ سے بولا اور ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ ارشد مسلسل موبائل پہ نظر ٹکائے موبائل پہ مصروف تھا۔ ارشد اب تو چھوڑے موبائل کو پلیز، جب دیکھو آپ موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، میری بات بھی نہیں سنتے۔ یہ لے بیگم جی، رکھ دیا موبائل۔ ارشد موبائل پاکٹ میں رکھتے ہوئے نگینہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اچھا اب یہ بتاؤ، ہنی مون منانے کدھر کا پلان ہے؟ نہیں ارشد، ابھی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب مکمل صحت یاب ہو جائیں گی تب چلیں گے۔ نگینہ اور ارشد کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ارشد کو صرف نگینہ کے جسم کی ہوس تھی، جبکہ نگینہ کو
अरशद से हकीकी मोहब्बत थी। अच्छा तुम एक काम करो, मैं दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तुम अगर घर जाना चाहती हो तो चली जाओ। मगर अरशद अम्मी जान का ख्याल कौन करेगा? अरे तुम इस बात को छोड़ो, महवश कल से काम पे आ जाएगी, मैं तुम्हें सुबह ड्रॉप कराऊंगा। अच्छा अरशद ठीक है मेरी प्यारी बेटी, आओ आओ। नगीना की वालदा दरवाज़ा खोलते ही आगे से नगीना को पाया। कैसी है मेरी बेटी? नगीना की वालदा ने उसे गले लगाते हुए हालो अहवाल तलब करने लगी। मैं ठीक हूँ अम्मी, फर्स्ट क्लास। पहले की तरह हमारा दामाद नजर नहीं आ रहा। अम्मी उन्हें ज़रा काम था। नगीना वजाहत करती हुई कमरे में चली गई। सुनते हैं, देखें कौन आया है। नगीना 1.5 माह बाद अपने घर आई थी। मेरा प्यारा बेटा। बाप ने आते ही नगीना को गले से लगाया, माथा चूमते हुए। बहुत अरशद दिखाई नहीं दे रहा। नगीना के वालिद ने अगला सवाल किया, अरशद के हवाले से किया था। इससे आगे क्या हुआ ये देखिए आइंदा किस्त में। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त अता किया और आपने हमारे सिलसिले को पसंद किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस वीडियो को देखा और पसंद किया। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस कोशिश और काविश को पसंद करेंगे और उर्दू नावल की इस कहानी बदलते रिश्ते को पसंद करेंगे और इसकी आने वाली किस्तों को भी देखेंगे और उनको भी पसंद फरमाएंगे। आपसे इल्तमास है कि हमारे YouTube चैनल साबर उर्दू स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले आपके पास हमारी वीडियो की खबर पहुंचे। अगली किस्त को कल देखिएगा। मिलते हैं जल्द ही। वस्सलाम।